اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الروم یہ آیت موجود ہے۔ سبحان اللہ، میں سن رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ بہت مسجد کے علماء آئمہ جو نماز پڑھانے والے ہیں، امام کرانے ہیں، امامت کرانے والے ہیں، بہت سارے اچھے ہیں، بہت اچھے حالت میں ہیں، خوش ہے، اللہ ان کے عیش اور زندگی اور اولاد سب برقرار ہے۔ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو بڑا افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی لوگوں نے خودکشی کر لی قرضے کی زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک مسجد کے امام صاحب کسی بچے کو مارے، وہ بچے کو تھوڑا سا پیٹھ پہ نشان بیٹھا، ان کے بابا نے بہت غصے میں آئے اور اس امام صاحب کو بہت بڑے ڈنڈے سے مارے، اور وہ مسجد سے کمیٹی والوں نے فیصلہ کیا ان کو ہکال دیے بیوی بچوں کے ساتھ آنن فانن۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ میرے بھائی، ظلم نہیں، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بچوں پہ رحم کرو، بچوں پہ رحم کرو، بڑوں کا احترام کرو، عزت کرو اور تعظیم کرو۔ آپ حدیث پہ تو چلو، آپ بچے کو اتنا زیادہ ماریں گے جس پہ زخم آ گیا پیٹھ پہ، اب آپ کو آپ کے بیوی بچوں کو آنن فانن وہاں سے بستی سے ہکال دیے، مسجد سے بھی ہکال دیے، تو یہ آپ ایسا مت کیا کرو، محبت سے سمجھایا کرو۔ اگر بچہ نہیں سن رہا تو اس کے باپ کو بولا کرو، آپ مت مارو، اس کے باپ کو بلا کے اس کے باپ کے ہاتھ سے مارنے لگو تاکہ آپ کے اوپر مصیبت نہیں آئے۔ کچھ مشائخ علماء لوگ بہت پریشان ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ نبیوں کے وارث ہیں، اور وہ ہمارے رہنما ہے، رہنما یعنی ہماری تربیت کرنے والے ہیں۔ علماء اور امام مساجد کے نہیں ہوں گے تو ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اللہ نے تو انہی کو توفیق دیا جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں بڑی مشقت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات بھی بلند دیا۔ اگر میرے بھائی، یہ قرآن پاک کی آیت کیا کہہ رہی ہے، آپ لوگ غور سے سنو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کا یہ ترجمہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجوید میں پڑھنے میں غلط چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے، اعتراض کرتے، خاص طور پہ اب یہ میسج علماء لوگ کے لیے ہے تو یہ تو نکتہ چینی کریں گے نا، تو اس لیے میں نے قرآن کی آیت لگایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد بر والبحر۔ عالم لوگ، آپ لوگ خود ہیں، اور عام لوگ اب یہ سنو، غور سے سنو، فساد کیا چیز ہے؟ فلتے فساد وہ چیز ہے جو آپ کے رزق میں کمی ہو گئی، برکت میں کمی ہو گئی۔ ظاہر کا مطلب وہ ظاہر ہو گیا۔ کیا ظاہر ہو گیا؟ آپ کی رزق میں برکت کم ہو گئی، پیسے بس نہیں ہو رہے۔ اب اس میں امام لوگ بھی ہے، عام لوگ بھی ہے، تنخواہ بس نہیں ہو رہی، بزنس ہے پھر بھی بس نہیں ہو رہا، تنخواہ ہے پھر بھی بس نہیں ہو رہا، کاروبار ہے پھر بھی بس نہیں ہو رہا، بیٹا بھی کام کر رہا، باپ بھی کام کر رہا، دوسرا بھائی بھی کام کر رہا، پھر بھی بس نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہوا فساد فی البر، خشک زمین پہ، یعنی ہم لوگ جا رہے تھے وہاں، والبر والبحر، خشک زمین جو ہے بر ہے، بحر جو ہے سمندر ہے، بیما کسبت ایدی الناس، جو تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا۔
علماء لوگ میں عرب کا بھی ترجمہ دیکھا، عجم کا بھی دیکھا، کیا ہے؟ ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پوچھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رزق دینے والا، آسمان میں بنایا، زمین میں بنایا، ستارے میں بنایا، سورج میں بنایا، پہاڑا میں بنایا، آسمان سے قطرے پانی برس رہے ہیں، اور زمین کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے سے زمین پہ گرتا ہے پانی، پھر پانی میں کھیت ہوتے ہیں، آپ مختلف اس میں اناج ہوتا ہے، چاول لے لو، ٹماٹے لے لو، پیاز لے لو، میوہ لے لو، انگور لے لو، آم لے لو، سیب لے لو، موسمی، ہر چیز یہ غذا اللہ کی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت کم کیوں کر دے رہے ہیں؟ کیونکہ بیما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا، ہمارے ہاتھوں کا کیا کیا ہوا؟ یا تو ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، یہ ہاتھوں کا کیا ہوا، اور سمجھتے بھی نہیں کہ گناہ ہے، جیسا امام نہیں، عامت الناس، لوگ آیا نہیں، اور سمجھتے نہیں بھی کہ گناہ ہے۔ اور سب سے بڑی نحوست ہے رات میں دیر سے سونا، شادیوں میں دیر سے آنا، پارٹیاں ہونا، دعوتیں کھانا، خوب دبا دبا کے دعوتیں کھانا، مگر فجر کی نماز نہیں پڑھنا۔ صحیح ہے؟ تو پھر برکت آپ کے ہاتھوں میں جو دیا اللہ رزق، وہ برکت چھینے جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ ایدی الناس لیذقہم بعد الذین عملوا لعلہم یرجعون، ہمیں انہیں مزہ چکائیں گے۔ لیذقہم، ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت ہوتا ہے نا، ذائق مزہ چکھیں گے، لذقہم وہی آیت ہے کہ تمہیں مزہ چکھیں گے۔ مزہ کیسا چکھیں گے؟ سزا ملے گی۔ کیسا سزا ملے گی؟ پریشانی، بیماریاں اور جرمانے، گھر میں کوئی چیزیں ٹوٹ جائیں گے، گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ ٹینشن، کس کی وجہ سے؟ صرف آپ کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اپنی آنکھوں کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے، آپ خود کی وجہ سے۔ اب بولیے میں بہت اچھا ہوں، ہاں بالکل آپ اچھے ہیں، آپ بزرگ ہے، گھر کے بڑے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے، مسجد کو بھی جاتے، مگر گھر کے سارے افراد میں سے شاید آپ کی بیوی پڑھ لیتی، یا ایک آدھ بیٹا چھوٹا پڑھ لیتا، مگر باقی کے افراد، باقی کے کسی کے گھر میں بیٹی دامادہ بھی ہے، کہاں ہے وہ نماز؟ فجر کی نماز کہاں ہے؟ اللہ کا خوف کہاں ہے؟ نہیں ہے، تو پھر برکت نہیں ہوگی۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپن خود قصوروار ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بعد الذین عملوا لعلہم یرجعون، جو لوگ عمل کرے، عاملو، جو عمل کرے، عاملو، بدماشی کے، بڑے بڑے ولیمے کرے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کرے، بینکوں سے بھی لا لیے، سود کے بھی لے کے آئے، حلال حرام کا لحاظ نہیں رکھیے۔ میرے بھائی شادی سے پہلے بچی لوگوں سے معلوم کرو۔ میں نے ایک سے پوچھا، لڑکیوں لوگوں کو بولو کہ آپ اتنا کھانا مت دو شادی میں، نہیں ہماری عزت جائیں گی، ہمارے سسرال والے بہت ہیں، لوگاں کیا بولیں گے، لوگاں کیا بولیں گے، عزت کیا جائیں گی، وہ فکر کی وجہ سے لڑکی والے کہہ رہے ہیں ہم لازم 500 کا کھانا دیں گے، 1000 آدمی کا کھانا دیں گے۔ اچھا لڑکی ہے، ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں ہے، قرضے لائیں گے، سود سے لائیں گے، پتہ نہیں کیسا لائیں گے، دیں گے کھانا، کیونکہ لوگاں کیا بولیں گے۔ اب لوگاں آپ کی خبر میں جب آپ کو دفن کریں گے تو وہ لوگاں کام آئیں گے۔ یہی تو فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اتخشى الناس، لوگوں سے خشیت کرتے، لوگوں سے ڈرتے، ولا تخشى اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے، اپنی موت سے نہیں ڈرتے۔ ابھی حال میں ٹرین گر گئی، لاکھوں ہزاروں لوگ مر گئے، کیوں مرے؟ شاید اللہ ناراض ہو گیا، شاید کیا حقیقی تو ہے، حقیقی بات یہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لوگوں پہ رحم کرو فرماتا ہے، لوگوں پہ رحم کرو، لوگوں پہ رحم کرو، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پہ رحم کریں گے۔ تم رحم نہیں کرنا چاہتے، میری زمین میرا ملک، میری بستی میرا میرا میرا، اب ریل گر گئی، لاکھوں لوگ مر گئے نا، تیرا کیا ہے؟ موت ہے۔ تم کسی بھی ملک کے ہو، کوئی بھی دھرم مذہب کے ہو، کسی بھی طرف کے ہو، ایک بات یاد رکھو، ساری کائنات ایک مالک کی ہے،
وہ مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ غور سے سوچو، سورج کا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی گاڈ ہے، ایک ہی خدا ہے۔ اگر دو ہوتے تو کبھی سورج نکلتا، کبھی 10 دن غائب ہو جاتا۔ اس پہ غور کرو نا۔ چاند کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی پروردگار ہے۔ اگر 2 ہوتے یا 3 ہوتے تو کبھی چاند ظاہر ہوتا اور کبھی غائب ہو جاتا مہینوں 2 مہینے۔ کیوں؟ ساری کائنات ایک سسٹم سے چل رہی ہے، ایک نظام سے چل رہی ہے، کیونکہ ان ساری کائنات کا، اس ساری فیکٹری کا، اس ساری دنیا کا، ساری تخلیق کا مالک ایک اللہ ہے۔ تمہیں مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، انسان ہو، تم سمجھو، غور کرو بات کو۔ لوگوں پہ ظلم مت کرو، اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آپ اگر جو کرنی وہ بھرنی، جیسا کرنی ویسا بھرنی۔ آج جو ٹرین میں لاکھوں لوگ مر گئے، ہزاروں لوگ مر گئے، میرے بھائی یہ تو ایک نمونہ ہے۔ اللہ زلزلے بھی بھیج سکتا، طوفانہ بھی بھیج سکتا، اللہ تعالیٰ شکل شکل کے عذاباں اور بیماریاں بھی بھیج سکتا۔ کورونا میں کتنے لاکھوں لوگ مرے، کون بھیجا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اٹھایا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میں تفصیل زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں۔ جتنے علماء، مشائخ ہو یا عام انسان ہو، اعتکاف کی نیت سے بیٹھو 3 دن، اعتکاف کی نیت سے بیٹھو 3 دن، 5 وقت کی نماز پڑھو، سنت کثرت سے پڑھو، 120 رکعت نماز پڑھو۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، روز کے 12 رکعت سنتیں پڑھو، روز کے 10 سے بھی پڑھیں گے تو 120 رکعت 12 دن میں ختم ہو جائے گی۔ سکون اور خشوع اور خضوع سے پڑھو، اہتمام کر کے پڑھو، وضو بہترین کرو، تلاوت بھی آہستہ آہستہ کرو، اور نماز پڑھ کے استعین بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو اور مدد مانگو۔ آپ کا جو مسئلہ ہے 120 رکعت نماز ختم ہونے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں استعین بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، والصلاۃ، نماز پڑھو۔ درب الصالحین، نیک اور صالح لوگوں کے یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی مصیبت آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتے ہیں۔ جب کوئی امر آ جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا پیش آ جاتا کوئی پیش گوئی، کوئی پریشانی حالت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے۔ مسجد میں کیوں؟ کیونکہ گھر میں پکارا ہوتا، بچے ہوتے، بہرحال مسجد کی طرف دوڑتے اور نماز پڑھتے اور اللہ کے گھر میں اللہ سے شکایت کرتے۔ آپ بھی یہ عادت ڈالو، روزہ رہو، دعا کرو، گڑ گڑاؤ۔ اب آخری نصیحت ہے ہر مسلمان کے لیے۔ قرضہ ہو گیا، پریشانی ہو گئی، امام صاحب کو نکال دیے مسجد سے، تو امام صاحب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہتے ہو خودکشی کر لی۔ آپ کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ آپ خودکشی جبھی کرتے کہ آپ یہ سوچے کہ اللہ مر گیا، اللہ آپ کا حامی نہیں ہے، اللہ آپ کا رزاق نہیں ہے، اللہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا، اللہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ یہ کیسی بے خوفی ہے! لا یأس من رحمت اللہ الا قوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے صرف کافر لوگ ہوتے۔ تم مسلمان امام اور خطیب عالم ہو کر خودکشی کرتے ہو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ تمہیں یہ قصہ نہیں معلوم جو 99 قتل کرنے والے کو جب اس نے کہا میرے لیے توبہ ہے تو راہب نے کہا نہیں، تو پھر انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب 100 قتل ہو گئے تو انہوں نے جا کے کسی دیندار مسلمان سے پوچھا کہ میں 100 قتل کیا، میرے لیے توبہ ہے؟ تو 100 قتل ہونے کے باوجود انہیں بولا ہاں اللہ کے پاس توبہ ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، تو بستی چھوڑ دے، بستی چھوڑ دے، کوئی اور بستی میں چلے جا، وہاں پر تیرے کو نئی زندگی شروع کر، نئی زندگی شروع کر۔ کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ بہت کمزور تھے۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ تہاجر الیہا، کہ اللہ کی زمین بہت بڑی نہیں تھی کہ تم اس کے لیے ہجرت کرو اور اس پہ چلے جاؤ۔ ہندوستان بہت بڑا ہے، آخری کروڑ پتی قرضدار ہو گئے تو خودکشی مت کرو۔ سینے خودکشی کرنے سے اچھا ہے دل میں ارادہ کرو کہ یا اللہ جب میرے کو پیسے آ جائیں گے، کیونکہ آپ قرضہ جب بھی لیتے نا آپ کی حیثیت کے مطابق کہ میں دے دوں گا، نیت دینے کی رکھو اور تم دعا کرتے رہو۔ اگر مر گئے تو قیامت کے دن اللہ عطا کرے گا، مگر نیت میں دینا نہیں ہے،
دوسرے کام کر لوں گا، گاڑی بھی خرید لوں گا، موٹر سائیکل بھی لا لوں گا، سفراں بھی کر لوں گا، دعوتاں بھی کروں گا، گھوموں گا پھروں گا، مگر قرضہ نہیں دینے کی نیت ہے تو پھر اس کا تو عذاب ہوگا نا بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو قرضہ رہتا ہے میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ قرضہ دینے کی نیت کے ساتھ ساتھ دیا بھی تو کرو، تھوڑا تھوڑا کیوں نہ آتا دیا کرو۔ اور بالکل ایسی حالت آ گئی کہ آپ قرضدار ہو گئے اور بستی میں آپ جینا حرام ہو گیا تو پھر بھی خودکشی نہیں کرو، خودکشی نت کرو۔ اگر آپ حیدرآباد کے تو بمبئی میں چلے جاؤ، اگر بمبئی کے ہے تو ناگپور میں چلے جاؤ، ناگپور پہ ہے تو جے پور میں چلے جاؤ، جے پور کے ہے تو تم کسی بھی ہندوستان کے کونے میں چلے جاؤ، نئی فیملی پورے بیوی بچوں کے ساتھ نئی زندگی گزار لو، سمجھ جاؤ کہ تمہارے خاندان کے لیے تم مر گئے، تمہارے اس بستی والوں کے لیے تم مر گئے۔ نئی زندگی گزارو، پھر نئے سے سیریل سے محنت کرو۔ اب آپ بوڑھے ہیں، آپ غریب ہے، میں مانتا ہوں، آپ کے پاس 4-5 بچے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہے، میں مانتا ہوں کہ صرف 12 سال صبر کرو، آپ کے 5 بچے جوان ہو جاتے، پیسے والے ہو جاتے، نوکریاں کرنے والے ہو جاتے، کاروبار کرنے والے جاتے۔ میرے بھائی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ میں ایک زمانے میں غریب تھا، پھر امیر ہوا، پھر غریب ہو گیا، پھر امیر ہو گیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار میرے بچے پورے بڑے ہو گئے تو الحمدللہ پھر امیر ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی تو ایمان ہے نا، تؤمنوا بالقضاء والقدر۔ قضاء و قدر کیا ہے؟ دنیا جنت نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی میرے باتیں، میں لمبی گفتگو ہو جائے گی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کسی کو اپنی زندگی کا غم بہت دکھتا ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یاد کرو۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔